السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ جس دل میں صحابہ کا بھی پیار ہو، اہل بیت کا بھی پیار ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں رہ کر کے جس سے پیار کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری محبت صحابہ کے ساتھ، ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ، حضرات گرامی قدر صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے، صحابہ بھی عصمت والے، اہل بیت بھی عصمت والے، صحابہ بھی رفت والے، اہل بیت بھی رفت والے، صحابہ بھی بلند ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی بلند ہیں، صحابہ بھی اعلیٰ ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی اعلیٰ ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی عرفہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی عرفہ ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی عرفہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی کامیاب ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی کامیاب ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی اقویٰ ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی اقویٰ ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی منور ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی منور ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی معطر ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی معطر ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی نمازی ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی نمازی ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی سجدے والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی سجدوں والے، پیغمبر کے صحابہ بھی دعاؤں والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی دعاؤں والے، پیغمبر کے صحابہ بھی رفت والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی رفت والے، پیغمبر کے صحابہ بھی دو جزوں والے، کلمے والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی دو جزوں والے،
پیغمبر کے صحابہ پر بھی نور ایمان کی چادر ہے، پیغمبر کے اہل بیت پہ بھی نور ایمان کی چادر ہے، پیغمبر کے صحابہ بھی ایمان والے، پیغمبر کے اہل بیت بھی ایمان والے، پیغمبر کے صحابہ بھی جنتی ہیں، پیغمبر کے اہل بیت بھی جنتی ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ کا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے، جو پیغمبر کے اہل بیت کا منکر ہے وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ کہو بے شک، اونچی آنکھوں بے شک۔ صحابہ بھی ہمارے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام۔ حضرات گرامی قدر آئیے، قرآن میں رب کبریا نے اعلان فرما دیا، کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں تمہارا پیغمبر دے اسے لے لو۔ رب کبریا کی قسم ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ میرے نبی کی زبان اطہر تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوتا، جب تک آسمانوں سے اشارے نہیں ہوتے، میرے نبی کے لبوں پر جنبش نہیں آتی ہے۔ آؤ کیا کہتے ہو، ہم نے صحابہ کو یوں ہی مان لیا، ہم صحابہ یوں ہی کرتے ہیں، دلیل پوچھتے ہو تو آؤ، رب کبریا کی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے، جو میرے نبی کہتے چلے گئے، ہم نے صحابہ کو خود سے نہیں مانا، جیسے میرے نبی نے کہا ہم مانتے چلے گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اے کائنات والو، میرے یاروں کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، میرے یاروں سے محبت کرتے رہنا۔ میرے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بعد میں آنے والا کوئی انسان احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے، میرے یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ، جو زمانہ ابو بکر کا، جو زمانہ فاروق اعظم کا، جو زمانہ مولا علی کا، جو زمانہ امیر معاویہ کا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا، افضل البشر بعد الانبیاء، میرا یار ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا، اگر میرا کوئی خلیل ہوتا صدیق کو اپنا خلیل بناتا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا۔ میرے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کے لیے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور یا میرا ابو بکر جائیے مصلی پہ کھڑے ہوئیے، نماز پڑھائیے۔ خود سے مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے نہیں ہوئے، میرے نبی نے حکم فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں، فاروق اعظم تجھ سے شیطان بھی
यस्फुन, सहाबा पर रब राजी है, हमने मान लिया। कुरान ने कह दिया सहाबा अत्ताइबून, हमने मान लिया। सहाबा अर्राकिऊन, हमने मान लिया। सहाबा अस्साजिदून, हमने मान लिया। सहाबा अर्राकिऊन, हमने मान लिया। सहाबा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार हैं, हमने मान लिया। सहाबा रुहमाउ बैनहुम है, हमने मान लिया। रब्बे काबा की कसम है, हम रेत की दीवार पर खड़े नहीं है, रेत के टीले पर खड़े नहीं है। मैं अहले हक के एक कबील से हूँ, मैं आज जहाँ पर हूँ एक दलील से हूँ। सहाबा की अस्मत पर बात आए, रब का कुरान काफी है, मेरे नबी की हदीस काफी है। लोग कहते हैं फला तरीक की किताब में यूं आया, फला तरीक की किताब में यूं आया। रब्बे किबरिया की कसम है, जो तरीक सहाबा को नहीं मानती, मैं ऐसी तरीक को अपने पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता हूँ। और नहीं मानते हम ऐसी तरीक को जो सिद्दीक अकबर को नहीं मानती, जो फारूक आज़म को नहीं मानती, जो अमीर मुआविया को नहीं मानती है। आइए, सहाबा इतने आला हैं, सहाबा इतने बुलंद हैं कि सहाबा किसी दूसरी किताब में पूरे ही कोई नहीं आते हैं। सहाबा पूरे आते हैं तो रब के कुरान में आते हैं। एक बार कहें सुभान अल्लाह। सारे नहीं बोलते, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। सहाबा की अस्मत कुरान में, सहाबा की रिफ़त कुरान में। हज़रात गिरामी कदर, आइए, मेरे 15 मिनट बाकी, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए जा रहा। मैं जब सफ़र के लिए आ रहा था, मुझसे एक साइल ने सवाल किया, कहा जनाबे वाला आप अजीब बात करते हैं, आप मौला अली को, हज़रत अमीर मुआविया को मौला अली के बराबर समझते हैं, हज़रत अमीर मुआविया को हज़रत अली के बराबर समझते हैं। मैंने कहा बाबा तुझे किसने कहा? रब्बे काबा की कसम है ऐसा नहीं है। हम ये फ़र्क इसी तरह मानते हैं जिस तरह कुरान ने बयान की है कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा। रब्बे किबरिया की कसम है, हमारा ये अकीदा है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के बाद तमाम सहाबाए किराम में से हज़रत मौला अली की ऊंची शान है, हज़रत अली बुलंद हैं, तमाम सहाबाए किराम में से चौथे खलीफा हैं। मैंने कहा बाबा हज़रत अली की बड़ी शान है, हज़रत अली का बड़ा मुकाम है। कौन हज़रत अली है जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं ए अली तेरी वजह से दो गिरोह गुमराह होंगे, एक जो तेरी अस्मत को बढ़ा देगा, दूसरा जो तेरी अस्मत को घटा देगा। रब्बे किबरिया की कसम है, अहले हक वही है जो हज़रत अली की अस्मत वहाँ तक मानते जहाँ तक कुरान हदीस ने बयान किए। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका मुहाजिर अंसार को भाई भाई बना रहे, हज़रत अली अकेले रह गए। मेरे आका फरमाते हैं अली परेशान न होइए, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। और कोई किसे दा वीरे, कोई किसे दा वीरे, अली मेरा वीरे, दुनिया दे विच भी ते आखिरत दे विच भी। कौन शेरे खुदा? हज़रत अली जुल मुर्तज़ा, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, देखना होना कि बंदा मोमिन कौन है, देख लीजिए जिस दिल में मौला अली का प्यार है वो बंदा मोमिन है। हज़रत अली की शान बड़ी आला, आपने सबसे पहले बच्चों में कलमा पढ़ा। हज़रत अली की शान बड़ी आला, आप हैदर करार अली जुल मुर्तज़ा, शेर खुदा अली जुल मुर्तज़ा, असदुल्ला अली जुल मुर्तज़ा, फातिह खैबर अली जुल मुर्तज़ा, दमादे मुस्तफ़ा अली जुल मुर्तज़ा, शोहरे बतूल हज़रत अली जुल मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन के बाबा हज़रत अली जुल मुर्तज़ा, कारिगे कुरान हज़रत अली जुल मुर्तज़ा।
صحابی ہیں، اور کون؟ سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین، امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ۔ کون؟ امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کے جانثار امیر معاویہ۔ کون؟ امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ کون؟ امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہنما بنا دے۔ کون؟ امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب امیر معاویہ آئیں گے، اللہ ان پر اپنی نور کی چادر اڑائے گا۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ جو خود بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے والد بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کی اماں بھی میرے نبی کی صحابیہ، اور ان کی بہنہ میرے نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ یار بڑی عصمت والا ہے، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے پیشین گوئی دے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا ہے ان کے امیر سیدنا امیر معاویہ ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیے جی دیکھیے لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بابا حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ منافقوں نے مل کر کے یہ لڑائی کروائی ہے، اور آؤ دیکھو تو صحیح نا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی نے جب آپ کو پتا چلا کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہج البلاغہ کھولیے، آپ نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی بھی امیر معاویہ کے متعلق غلط لفظ استعمال نہ کرے۔ امیر معاویہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے، وان نبینا واحد، امیر معاویہ کا نبی اور میرا نبی ایک ہے، وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے۔ کہا بابا اختلاف ہو گیا، میں نے کہا میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، اصول کافی کھولیے صفحہ 101 ہے۔ اختلاف ہو گیا، بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتے، لیکن پھر سلو بھی تو ہوئی ہے، میرے نبی کی پشین گوئی سچ بھی تو ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، دو مسلمان گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ آئیے دیکھیے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے۔ حضرت سعد کی جب باری آئی یہ لفظ سنہری حروف کی طرح موجود ہیں اصول کافی کے اندر، حضرت امام حسین نے فرمایا کم یا سعد فواجی فإنہ امامی، سعد کھڑے ہوئیے امیر معاویہ کی بیعت کیجئے کیونکہ امیر معاویہ ہمارا امام ہے، امیر معاویہ اہل بیت کا امام ہے، خبردار خبردار۔ اور کہا گیا کہ امیر معاویہ کا نام اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے نبی نام تبدیل فرما دیتے، میرے نبی نے تبدیل نہیں فرمایا، بلکہ جبریل آیت الکرسی لے کر
پوچھئے جناب والا یہ آپ نے جو چھت پر لگایا ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہیں گے یہ غازی عباس کا علم ہے۔ میں نے کہا غازی عباس کون تھے؟ کہا مولا علی کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا کھولیے تاریخ الائمہ، تاریخ الائمہ، غازی عباس کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تو معاویہ رکھا ہے۔ اے آج تسی بڑے سیانے ہو، اپنے دشمناں دے نام دے اتے اپنے پتراں دا نام کوئی نہیں رکھ دے، پھر اہل بیت نے نام کیوں رکھا ہے؟ معنی یہ ہوا اختلاف تھا، صلح ہو گئی ہے، رحماء بینہم کے عملی ثبوت ہیں۔ اور آؤ میں نے کہا آخری 1 منٹ میں کہوں کہ ہم سیدنا امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ کا دفاع تمام کے تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ ہم تو اپنے نبی کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہ کرے۔ یہ تو پھر میرے نبی کے یار ہیں، یہ تو پھر میرے نبی کے جانثار ہیں، یہ تو پھر پیچھے میرے نبی کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں آئیے مل کر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیجئے، آئیے مل کر کے صحابہ کی عزت کا پرچم اٹھائیے اور لگائیے نعرہ کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاہگیر صحابہ ہیں۔ 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار